بھائی بزرگوں، 3 دستور اللہ رب العزت نے اس عالم کے اعتبار سے ایسے اٹل بنا دیے جن سے ہر ایک کو دو چار ہونا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان میں سے پہلا دستور اللہ رب العزت نے یہ بنا دیا کہ جس کو اس زمین پر اللہ پاک نے پیدا فرما دیا، اس کے لیے ایک وقت آ رہا ہے کہ اس زمین اور آسمان کے پھیلے ہوئے نقشے سے نکل کر اسے کسی دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے۔ ان کمزور اور فانی حالات سے انسان کو نکل کر ابدی اور باقی رہنے والے حالات سے دوچار ہونا ہے۔ اسی کا نام موت ہے۔ موت اس کا نام نہیں کہ انسان کے مسئلے کو ختم کر دے، بلکہ موت تو نقل مکانی کا نام ہے۔ اس کمزور اور فانی عالم سے انسان کو نکال کر ابدی اور باقی رہنے والے عالم میں داخل کر دے، ابدی اور باقی رہنے والے حالات سے دوچار کر دے۔ موت اس نقل مکانی کا نام۔ دوسرا دستور اللہ رب العزت نے یہ بنا دیا کہ انسان کے پاس کتنا ہی مال و متاع ہو، سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہوں، جواہرات ہو، جاگیر ہو، موت کے وقت سب کو یہیں چھوڑ کر ہر ایک کو خالی ہاتھ دنیا سے جانا پڑے گا، یا کسی کو لے جاتے دیکھا۔ تیسرا دستور اللہ رب العزت نے بنا دیا کہ جیسے انسان نے دنیا کی زندگی گزاری ہے، اسی کا نام عمل ہے۔ عملوں کو ہر شخص اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا، کسی عمل کو دنیا میں چھوڑ کر کے نہیں جائے گا۔ عملوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار نہیں دیا کہ کسی انسان کا جی چاہے عمل لے جائے اور کسی انسان کا جی نہ چاہے عمل نہ لے جائے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اختیار سے سلب کر دی۔ اور عملوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے غیبی نظام چلایا، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے، اور ایسی اللہ پاک نے ان کی نوعیت بنائی کہ انسان ان سے چھپ نہیں سکتا اور ان کو انسان دیکھ نہیں پاتا۔ کوئی اللہ کا بندہ یا بندی کسی جگہ دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، جنگل بیابان میں، پہاڑوں میں، غاروں میں اچھا عمل کرتا ہے، اس کو بھی فرشتے نہیں۔ اور کوئی نادان اللہ کا بندہ یا بندی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو بھی فرشتے نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی گئی ہو تو نامہ اعمال اس کو بھی پائے، اور ایک ذرے کے برابر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی ہو تو وہ بھی لکھی ہوئی۔ یہ عدل فیصلہ۔ ایک بہت بڑے عالم سے میں نے بات سنی کہ قیامت کا دن ایک بہت بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ رب العزت اس زمین اور آسمان کے نظام کو توڑ پھوڑ دیں گے، سارے غلے کو ختم کر دیں گے، سارے پانی کو ختم کر دیں گے، اور ہر ایک کو قبروں سے اٹھا اٹھا کر قیامت کے میدان میں پہنچایا جائے گا۔ اور بھی خدا کی مخلوق، چرند پرند، گائے، بھینسیں، بکریاں، اونٹ، ہاتھی اور دریات اور جو ہے جنگلوں کے درندے، ان کو بھی اللہ پاک ان کے لیے تو اتنا ہے قیامت کا بھی کہ اگر کسی مخلوق نے کسی مخلوق پر ظلم کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس کا بدلہ دلوا کر جنات اور انسان کے علاوہ سب کے مسئلے کو ختم کر دیں گے، نسیم منسیہ کر دیں گے،
اور ہمیشہ کے لیے انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق کو اللہ پاک ختم کر دیں گے، لیکن انسان اور جنات کو باقی رکھا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو دیں گے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے وقت اللہ کی جناب میں حاضری دیں گے، اور ایسی نوعیت ہوگی کہ اللہ کی جناب میں حاضری کے وقت نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی بیلسٹر ہوگا، نہ کوئی قانون داں ہوگا، اللہ رب العزت ہوں گے جو بندہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اس بندے سے براہ راست اس دنیا کی زندگی کے بارے میں سوال کریں گے، بالغ ہونے کے بعد سے موت تک کیا عمل کیا۔ اب بالغ ہونے کے بعد سے موت تک کی زندگی کا جواب طلب کرنے کے بعد کسی انسان کے لیے اللہ رب العزت جنت کا فیصلہ کر رہے ہوں گے، اور کسی بدبخت انسان کے لیے اللہ پاک دوزخ کا فیصلہ کر رہے ہوں گے، اور فیصلہ ایسا عدل انصاف کے ساتھ ہوگا کہ اس فیصلے کے بعد اپیل کی گنجائش نہیں۔ یہ طوطا اور مینا کے قصے نہیں، حقائق ہیں جن سے ایک دن ہر ایک کو دو چار ہونا ہے۔ پھر عالم صاحب نے کہا کہ انسان کو قیامت کے دن کس حال میں پیش کیا جائے گا، اور اسی حال میں خدا کی جناب میں پیش کیا جائے گا۔ پھر یہ فرمایا جس حال سے انسان کو قبر سے اٹھایا جائے، اور قبر انسان اور جو ہے قبر میں انسان کے اوپر وہ حالات آئیں گے جن جذبات کے ماتحت، جن خیالات کے ماتحت، جن نظریات کے ماتحت، جن جذبات کے ماتحت انسان اپنی دنیا کی زندگی کو پورا کرتا۔ اب زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، تیسرا طریقہ نہیں، شکل چاہے ہزاروں۔ ایک طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو بھولتا ہے، آخرت کو بھولتا ہے، جنت کی نعمتوں کو بھولتا ہے، دوزخ کی ہولناکیوں کو بھولتا ہے، قیامت کے دن کتنا ہولناک ہوگا اس کو بھولتا ہے، قبر کی تنہائی کو، اور موت تک کی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ دنیا کی زندگی کیسے راحت آرام ایسے گزرے اسی پر اس کی نگاہ۔ یہ نادانوں کا راستہ ہے، یہ بے سمجھوں کا راستہ ہے۔ موت آئے گی اور اس کے اوپر حقیقت کھل جائے گی، پھر خون کے بھی آنسو روئے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نادانوں کا راستہ ہے، اور یہ کہ عقل مند ہوگا۔ حقیقت حال سے انسان واقف اور اپنے سامنے صرف موت تک کی زندگی نہ رکھے، آگے بڑھے، قبر کی تنہائی کو سوچے، قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا اس کو سوچے، جنت کی نعمتوں کو سوچے، دوزخ کی ہولناکیوں کو سوچے، اور اس ترتیب سے دنیا میں زندگی گزارتا ہوا جائے کہ کسی عمل سے خدا ناراض نہ ہو، اللہ کی نافرمانی۔ جس نے اس ترتیب سے زندگی گزاری، اللہ رب العزت موت کے بعد ہر جگہ اس کو کامیاب کریں گے، ناکام نہیں کریں گے۔ اور جس نے صرف موت تک کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی محنت کی ترتیب قائم کی تو موت کے بعد اس کو ہمیشہ خون کے آنسو رونے پڑیں گے اور کوئی تلافی نہیں۔ یہ حقائق ہیں جن سے قرآن حدیث بھرا ہوا ہے۔ اس
اس وقت تبلیغ کے نام سے ایک محنت پوری امت میں چل رہی ہے، اور جس اللہ کے بندے کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس محنت کو ظاہر فرمایا، بار بار اس کو فرمایا کرتے تھے کہ آج زندگیوں کا ایسا رخ پڑ چکا کہ صبح سے شام تک جس کا جو مشغلہ ہے اس کے دماغ کی سوچ اسی لائن سے، اس کی زبان کا بول اسی لائن سے، اس کے ہاتھوں کا استعمال اسی لائن سے، وہ پیروں سے چلے اور پھرے گا اسی جگہ، ہر ایک تھک کر چور ہو کر اپنے گھر اہل کی طرف آئے گا، لوٹے گھر کی طرف لوٹے، گھر آ کر کچھ اس کے سامنے بچوں کے حالات آئیں گے، کوئی بچہ بیمار ہے، کسی بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، بالغ بچے اور بچیاں ہو گئی ہیں، وہ اس کو فکر مند کر کے لڑکے کے بارے میں سوچے گا کوئی شریف لڑکی مل جائے، لڑکی کے بارے میں سوچے گا کوئی شریف لڑکا مل جائے، کچھ بیوی کے حالات آئیں گے، کچھ عزیز اقربا کے جو حالات مسائل آئیں گے، اب اسی میں کھائے گا، پیے گا، ہنسے گا، بولے گا، سب کچھ کرے گا، یہاں تک کہ سونے کا وقت آتا ہے۔ اب سوتے وقت باوجود ایمان رکھنے کے یہ سوتے وقت ایمان والا اللہ کی بڑائی کو نہیں سوچے، اللہ کے وعدوں کو نہیں سوچے گا، جنت کی نعمتوں کو نہیں سوچے گا، دوزخ کی ہولناکیوں کو نہیں سوچے گا، قیامت کے دن کتنا ہولناک ہوگا اس کو نہیں سوچے گا۔ ایمان تو ہے لیکن اندر کا فکر بدل گیا، قبر کی تنہائی کو دن بھر اس کا جو مشغلہ تھا اس مشغلے کی لائن سے کچھ الجھن آئی، ذہنی دوسرے دن کے لیے نظام بنائے گا، پلان بنائے گا، فلاں مسئلے کا یہ حل، فلاں مسئلے کا یہ حل، فلاں مسئلے کا یہ حل۔ گھر آیا، کوئی بچہ بیمار ہے تو سوتے وقت اس کے بارے میں سوچے گا کسی ڈاکٹر کو دکھایا جائے یا کسی حکیم کو دکھایا جائے، کسی بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، کس مدرسے میں داخل، دینی مدرسے میں داخل کیا گیا، اسکول کالج کی لائن میں داخل کیا، لڑکے اور لڑکی بڑے ہو گئے ہیں تو لڑکے کے بارے میں سوچے گا کوئی شریف لڑکی مل جائے، سوچے گا، غور کرے گا اپنے خاندان میں، دوسرے خاندان میں جو بھی ہو، لڑکی والے ہو گئے تو جو ہے سوچے گا، فکر مند جو ہے ذہنی پلان بنائے گا، بھائی میری لڑکے کے لیے کوئی شریف لڑکا مل جائے، کچھ بیوی کے مسائل آئیں گے ان کے بارے میں کہیں، کچھ عزیز اقربا کے مسائل آئیں گے ان کے بارے میں، اسی میں اس کو نیند آ جائے گی، رات بھر دل پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ 4 مہینے کے لیے جو نکلا جاتا ہے یہ ذہن میں سے نکال دو، ہم نکلیں گے تو بہت اللہ کا دین پھیلے گا، دین کو اللہ رب العزت ہی پھیلاتے ہیں، کسی کے پھیلانے سے جو ہے دین نہیں پھیلے گا، اللہ پھیلاتے ہیں، اللہ قلوبوں کو، اور اس میں اللہ رب العزت کی ذات عالی اتنی یکتا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دخیل نہیں بنایا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے تو استعمال فرمایا کہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام تک واسطہ بنایا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کا اختیار نہیں دیا کہ اپنی طرف سے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے، کسی نبی کو اللہ پاک نے دخیل نہیں بنایا، انبیاء علیہ السلام کے ذمے بھی اللہ پاک نے محنت ڈالی، ہمارے بندو تمہاری ڈیوٹی ہے، وظیفہ ہے، ہمارے بندوں کو ہماری طرف بلاؤ، دعوت دو، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دے دیں گے، ہم جس کو نہیں چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ اصل مسئلہ ہر انسان کا اپنا ہے، اپنی ذات کا ہے۔ 4 مہینے کے لیے ہر ایک اپنے مشغلے سے نکلے اور اکیلا نہ نکلے،
جماعت بنا لے اور جتنا اللہ رب العزت توفیق دے وطن سے دور چلا جائے۔ اب ہر نکلنے والا اپنے جسم کے استعمال کی ترتیب بدلے۔ اب دماغ کو اس سوچ کے لیے تو بند کر دے میری دنیا کیسے بنے۔ 4 مہینے اب باہر نکل کے ہر ایک اللہ کی بڑائی کو سوچے، اللہ کے وعدوں کو سوچے، جنت کی نعمتوں کو سوچے، دوزخ کی ہولناکیوں کو سوچے، قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا اس کو سوچے، قبر کی تنہائی کو سوچے۔ بھائی ارے بھائی بیٹھ جاؤ نا، آگے آنے کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی یہیں بیٹھ جاؤ، بھائی کھڑے مت ہو، بیٹھ جاؤ، بھائی یہ کون کریں گے یہاں، یہ 5 آدمی بیٹھ جاؤ۔ ابھی اللہ کے بندو یعنی جو ہے بات بھی سننے کی تھوڑا سا خیال چاہیے۔ ایک بات بھلی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنائے جا رہے ہیں، جتنا ادب و طلب کے ساتھ سنیں گے اس ایمان والے کو اللہ رب العزت کا بات کا سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننا نفع بخشے گا، اللہ کی طرف عمل کی توفیق کا دروازہ کھلے گا۔ بیٹھ جاؤ جو کھڑے، بھائی جو جماعتوں میں جانے میں رسی کے اندر تو آگا، لیکن جہاں تک ہے میرے بیٹھ جاؤ، کھڑے مت رہو۔ ہاں نمازوں کو جی لگا کر دھیان کے ساتھ پڑھیں، صبح شام اللہ پاک کا نام لیں، 3 تسبیحات کی پابندی کریں، جتنا باہر نکل کے 3 چلے میں نمازوں کو جی لگا کر دھیان کے ساتھ پڑھنے کی مشق ہو جائے گی۔ اب یہ واپس لوٹے گا تو اپنے مقام پر اپنے مشاغل کے ساتھ اس کو نمازوں کو جی لگا کر دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور نماز کے عمل کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خبر دی ہے کہ اسلام میں نماز کا وہ عظیم الشان عمل ہے کہ جس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اس نمازی کے دل کے اندر سے فحش اور منکرات کے جذبات کو نکالتے ہیں اور اپنی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا صبح شام نام لے، اللہ پاک کے نام لینے میں یہ تاثیر سنی اپنے بڑوں سے کہ اللہ پاک کے نام لینے میں وہ تاثیر ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت اپنے پاک نام لینے کی برکت سے دل کی غفلت کو نکالتے ہیں اور آہستہ آہستہ دل میں اپنا تعلق، اپنا دھیان پیدا فرماتے ہیں، جس کا ہر ایمان والا ہوتا ہے۔ اہتمام سے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے طلب کے ساتھ اور بار بار ان عملوں کے بارے میں سنیں جن عملوں پر اللہ پاک خوش ہو کر قبر کی گھاٹی کو آسان کریں گے، قیامت کے دن کو آسان کریں گے، اللہ کی جناب میں جب حاضری ہوگی اللہ خوش ہو رہے ہوں گے اور اللہ پاک خوش ہو کر جنت میں داخلے کا فیصلہ کر دے گا۔ جن خوش نصیب انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے خوش ہو کر، راضی ہو کر جنت کا فیصلہ کر دیا، وہ کامیاب انسان کہلائیں گے، چاہے دنیا میں دکھم سکھم زندگی گزار کر گیا ہو۔ اور جن بد نصیب اور بدبخت انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ناراض ہو کر دوزخ کا فیصلہ کر دیا، وہ بدبخت انسان ہوں گے چاہے دنیا میں کتنی ہی کروپر کے ساتھ زندگی گزار کر گئے۔ اب جو ہے اس طریقے سے یعنی ان عملوں میں لگے جہاں اللہ پاک جماعت کو پہنچا دے، خصوصی ملاقاتوں کے ذریعے سے، عمومی گشتوں کے ذریعے سے ایک ایک ایمان والے کی خوشامد کر کے اسے مسجد میں لایا جائے، مل جل کر خدا کا فریضہ ادا کریں، سب کو اعلان کر کے آخرت کے بارے میں فکر کریں اور جم کر اس کو بات کو کہا جائے کہ ہر ایمان والے کا نفع دین پر چلنے میں،
پھر دین پر چلنے کا نفع بتلائے، دنیا کا نفع بتائے۔ دین پر چلنے ہی کی برکت سے اللہ پاک قبر کی گھاٹی کو آسان کرے، دین پر چلنے ہی کی برکت سے اللہ پاک قیامت کے دن کو آسان فرمائے، دین پر چلنے ہی کی برکت سے اللہ پاک کی خوشنودی رضا حاصل ہو، دین پر چلنے ہی کی برکت سے اللہ پاک جنت میں داخلے کا فیصلہ فرمائیں گے، دوزخ سے نجات کا فیصلہ۔ اتنا اللہ کے بندوں کو سمجھائے بجھائے کہ ہر ایمان والے کے دل کے اندر دین پر چلنے کی سچی طرف پیدا ہو جائے اور اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر دنیا میں زندگی گزارتا ہوا دنیا سے جائے۔ اس ترتیب سے جس نے 3 چلے لگا دیے، تو ہمارے بڑے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس ترتیب سے 3 چلے جس نے لگا دیے، اللہ رب العزت اس تبلیغ کی حقیقت کو اس کے دل پر منکشف فرمائے، کھولیں گے، پھر موت تک اس محنت کے کرنے کا ارادہ کر لیں، شروط کچھ ترتیب قائم کر لے اپنے ارادے سے، آگے اللہ جس کو جتنا بڑھائیں گے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 8 مہینے سبب کے طور پر جو بھی اس کا حلال طریقہ میسر ہو، کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، ملازمت ہو، محنت مزدوری ہو، سبب کے درجے میں کرے 4 مہینے کے لیے نکل جائے۔ اتنا بھی نہ ہو سکے تو کوئی قمری مہینہ مقرر کر کے چاند کا مہینہ سال کا چلہ لگاتا رہے، یہ تو باہر کی ترتیب، اور مقام پر اپنے مشاغل کے ساتھ اپنی مسجد کی جماعت بنائے، ہفتے میں 1 گشت اپنے محلے میں کر لیا کرے، اس ترتیب کے ساتھ کہ اس محلے میں جتنے بالغ مرد ہیں ایک ایک کی خوشامد کر کے مسجد میں سب کو جمع کرنے کی محنت کی جائے، مل جل کر خدا کا فریضہ ادا کرے، اور پھر دین پر چلنے ہی میں ہر ایمان والے کے لیے کامیابی ہے، اور دین پر نہ چلنے میں تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ جتنا ہو سکے سمجھائے بجھائے، اور یہ کہے کہ دین پر چلنے کا جو وقت اللہ کی طرف سے ہر ایک کو ملا ہوا ہے وہ صرف موت تک کی زندگی ہے، موت آئی اور دین پر چلنے کا مسئلہ ختم، پھر تو اتنا ناممکن بن جائے گا کہ خدا کا باقی سے باقی انسان موت کے بعد جب اپنی آنکھوں سے اللہ کی طاقت کو دیکھ لے گا، اپنی بے بسی کو دیکھ لے گا، تو خدا کا باقی سے باقی انسان اتنا اللہ کی ذات عالی پر ایمان کامل لے آئے گا، وہ ایمان آج اور اللہ کو نصیب نہیں، لیکن خدا کے اس باقی انسان کے اتنے قوی ایمان میں ایک رائی کے برابر طاقت نہیں ہوگی کہ خدا کے عذاب سے انہیں چھٹکارا دیا۔ اب یہ ایک محنت جو ہے، یہ ایک محنت ہے جو پوری امت میں چل رہی ہے، اسی محنت کی نسبت سے یہ کتانے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اجتماع طے ہوا تھا۔ اب کچھ تو اللہ کے بندے نکل رہے ہیں اور اکثریت واپسی کے رخ پر، بھائی جو واپس جانے والے حضرات ہیں، کیا ان کے لیے قبر کا مسئلہ نہیں؟ کیا ان کے لیے قیامت کا مسئلہ نہیں؟ کیا ان کے لیے جنت کا مسئلہ نہیں؟ کیا ان کے لیے دوزخ کا مسئلہ نہیں؟ ان جانے والوں کے لیے نہیں بھائی، سب کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں جا رہے تو اپنے اور اللہ کے درمیان میں کوئی معاہدہ کر کے جاؤ اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے جاؤ، اے اللہ تیرے دین کی محنت کی طرف تیرے بندوں نے مجھے بلایا، میں کتنا گر گیا دین کے اعتبار سے کہ میری ہمت نہیں ہوئی، اے اللہ میری کمزوری ہے،
کوئی 2 مہینے کے بعد، کوئی 1 مہینے کے بعد، کوئی 1.5 مہینے کے بعد، ہر ایک نکل جائے۔ مقام کے جو لوگ ہیں پرانے سے بھائی جو ہے زیادہ زیادہ خرچہ لے کر نظام الدین آ جائے، ورنہ ان پرانوں کے ذرا مشورے سے جو بھی ترتیب کا جماعت بنا کر نکل جائے، تو واپس آنے والوں کا واپس لوٹنا بھی بہت بڑی خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اتنے تک نکلنے کا موقع ہے، ہر ایک اپنی مسجد کی جماعت بناؤ، ہفتے میں 1 دفعہ اس ترتیب سے گشت کر لیا کرو عمومی، کہ اس مسجد سے متعلق جتنے ایمان والوں کے مکانات ہیں ان میں جتنے بالغ مرد ہیں، ایک ایک کی خوش آمد کر کے اس کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لاؤ، مل جل کر خدا کا فریضہ ادا کرو۔ پھر سب کو روک کر یہ بے پڑھے سے بے پڑھا اتنی بات کہہ سکتا ہے، بھائی دین پر چلنے ہی میں ہر ایمان والے کے لیے کامیابی ہے، دین پر چلنے ہی کی برکت سے اللہ پاک راضی ہوں گے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ دین پر چلنے ہی کی برکت سے اللہ پاک خوش ہو کر جنت میں داخل کریں گے، دوزخ سے نجات کا فیصلہ۔ دین پر چلنے ہی کی برکت سے اللہ پاک قبر کی گھاٹ کو، موٹی موٹی بات ہے بھائی۔ اس کے لیے اس وقت میں تبلیغ کے نام سے ایک محنت ہو رہی، 3 چلے لگاؤ گے تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی، دل میں آخرت کا فکر پیدا ہوگا، بہت بڑی چیز ہو جائے گی۔ تیار ہو جاؤ، اسے نکال دو، لیکن کانوں میں بات ڈالتے رہو۔ آخر میں یہ بات کہوں کہ بھائی آج کے دن ہم مسجد میں کا گشت کرتے ہیں، سب آیا فلاں دن میں ہم اپنی مسجد کی جماعت بنا کر دوسری مساجد میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ چلا کرو، وعدہ لو سب کو۔ فلاں ہفتے میں ہم 3 دن کے لیے نکلتے ہیں، بھائی ہمارے ساتھ چلو، تھوڑی سی اس کی تشکیل کرو۔ 3 دن کے لیے بھی باہر نکلنے لگے تو کچھ بات سننے بیٹھے، کام کا نفع آئے گا۔ صبح شام ان تسبیحات کی پابندی کرو، ترغیب دو، سمجھاؤ بجھاؤ۔ 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کی آبادی کی نیت سے دو۔ 2-3 آدمی آ جائیں تو اس مسجد سے متعلق جتنے مکانات ہیں ان پر جائے، اس گھر کے ذمہ دار سے ملنے کی کوشش کرے، اور 8 گھنٹہ 40 منٹ لگانے پڑے، اس سے بات کرے، اس محنت کے بارے میں ترغیب دے، تشکیل کرے، سمجھائے بجھائے، ذہن بنائے، دعوت دے۔ تیار ہو جائے انہیں نکال دو، تیار نہ ہو تو مقام پر جو گشت ہوتا ہے اس کی دعوت دو، دوسرے محلے میں جاتے اس کی دعوت دو، مہینے میں 3 دن کے لیے نکلتے اس کے لیے تیار کرو، جس درجے بھی ہو جائے۔ یہ تو اس کے ایک بات ہے۔ پھر اس سے یہ بہت ذمہ دار ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے بالغ مرد عورت ان کے دین کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے۔ آپ نے سمجھا بجھا کر اپنے گھر کے مردوں کو، عورتوں کو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تیار کر لیا، فرض نمازوں کا اہتمام ہونے لگا، گھر میں جو ہے مرد اور قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگی، صبح شام کی تسبیحات پڑھنے لگے، ہر گھر میں فضائل کی تعلیم کا اہتمام ہونے لگا، مرد مسجد میں جڑنے لگے۔ تو اتنے عملوں کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر کے مردوں اور عورتوں کو دین پر چلنے کا شوق پیدا فرمائیں گے، طلب پیدا فرمائیں گے۔ پھر آپ کے گھر کے مرد عورتیں سب کے سب اپنی خوشی سے دین پر چلنے والے ہوں۔ اس طریقے سے 2.5 گھنٹے لگائے جائیں تو انشاءاللہ اس سے ایک پورے محلے کی ایک عمومی فضا بنے۔ اعمال کے بارے میں میں نے اپنے بڑوں سے بات سنی، اعمال کی تاثیر موسم کی سی ہے، اور موسم میں 2 باتیں ہوتی ہیں، جون سا بھی موسم آتا ہے سب کو متاثر کرتا ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، نہ یہ اقلیت سے متاثر ہوگا نہ اکثریت سے متاثر ہوگا۔ اب گرمی ہے بھائی، جیسے ہر ایک کو گرمی لگ رہی ہے،
کیا جو بڑے بڑے لوگ ہیں مالدار ہیں ان کو گرمی نہیں لگی؟ پولیس ہے، فوج ہے، سب کو متاثر کرتی۔ دوسرے موسم میں یہ بات ہے ان کا ادب لحاظ نہیں کرے گا۔ اگر مردوں اور عورتوں میں پاکیزہ اعمال کا ماحول بن گیا تو فاسق فاجر اولیاء اللہ بنیں گے، اور اگر مردوں اور عورتوں میں غلط اعمال کا ماحول بنا تو علماء صلحاء کی اولادوں کے دلوں میں دل فسق و فجور کی طرف مائل ہوں۔ اعمال میں اتنی بڑی تاثیر ہے، معمولی چیز۔ اس کے لیے بھائی جو حضرات اس وقت نہیں جا رہے انشاءاللہ بعد میں جائیں گے، اپنی اپنی مسجدوں کی جماعت بنا کر اس ترتیب سے محنت کریں، کوشش کریں، ایک گشت اپنے محلے کا، ایک گشت دوسرے محلے کا، مہینے میں 3 دن کے لیے ہر بالغ مرد 2.5 گھنٹے لگائے، پوری امت میں خدا کا دین زندہ ہو گیا۔ ان کے لیے کتنا بڑا یہ آخرت کا ذخیرہ بنے گا، اس دنیا کی زندگی میں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، موت کے بعد ہی اس کا پتہ چلے گا۔ اس کے لیے بھائی جو واپس جو اس وقت جماعتوں میں نہیں جا رہے بعد میں جائیں گے، سارے کے سارے حضرات ارادہ کر لینا۔ ایک بات ہمارے مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور فرمائی تھی واپس جانے والوں سے کہ اپنے مقام پر اپنے محلے میں پھول بن کر زندگی گزارو، کانٹے بن کر زندگی مت گزارو۔ پھول کی خاصیت یہ ہے کہ ہر ایک اس سے محبت کرتا ہے، کسی کے دل کے اندر عداوت ہی نہیں۔ اور کانٹے کی خاصیت یہ ہے کہ ہر ایک اپنے دامن کو بچا کر چلتا ہے۔ پھر اس کو کوئی پھول بن کر زندگی گزارنا کیا کیسے گزاری جائے گی؟ پورے محلے میں کسی سے اس کے دل میں پھٹن نہ ہو، کسی کا برا نہ چاہے، ہر ایک کا بھلا چاہے، کسی سے تھوڑی بہت تو میں ہو جائے فوراً اس سے معافی مانگے، دکھ میں سکھ میں کام آئے۔ یہ ترتیب محلے کے ایک فرد کی زندگی میں آ گئی۔ یہ شخص پھول کے مانند بن جائے گا اور ایک دن اس سے سب محبت کرنے والے بنے۔ اور اگر بھائی تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائی جھگڑا، اختلافات، پارٹیاں، دشمنیاں، غیبتیں، اس کا ماحول بنا، کوئی ذریعہ بنا تو یہ کانٹے کے مانند بن جائے گا، ہر ایک اس سے بچ کر چلنے لگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پھول بن کر اپنے محلے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کانٹا بن کر زندگی گزارنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت کرے۔ یہ تو بھائی ان کے لیے بات تھی جو اس وقت جماعتوں میں نہیں جا رہے، کچھ اللہ کی بندیاں بھی آئی ہوئی، ان کے لیے یہ درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں 5 وقت کی فرض نماز کی پابندی کریں، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کریں، قرآن پاک پڑھی لکھی ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، بے پڑھی ہیں تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھیں، نماز کی چیزوں کو سیکھیں، مسائل کو اپنے شوہروں کے ذریعے سے علماء سے معلوم کریں، ان کے لیے بھی دین پڑھیں، اور اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کا اہتمام کریں، اور اپنے محرموں کو اس مبارک محنت کے لیے تیار کریں۔ یہ جو ہے اس وقت جتنی اللہ کی بندیاں ہیں، اگر ارادہ کر لیا اور اس طریقے سے ان پاکیزہ اعمال میں لگی تو انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ان کے گھر میں مردوں میں عورتوں میں دینداری آئے گی۔ معمولی مثلا
بس یہ بھائی اللہ کی بندیوں کے لیے بات تھی. اب جو حضرات اس مبارک محنت کے لیے نکل رہے ہیں اب وہ بھائی دھیان کے ساتھ بات سن. دوسرے بھائی بھی سنیں. سب سے نازک عمل اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سنت الہی یہ رہی کہ اللہ رب العزت اس عظیم الشان عمل کو ہر کس و ناکس سے نہیں لیا کرتے. ارے بھائی یہ جو کھڑے ہیں سامنے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ ارے بھائی بیٹھ جاؤ، اللہ کے بندو بیٹھ کے بات کرو. کیا تماشا بنا رکھا؟ بیٹھ جاؤ. ارے بھائی بیٹھ جاؤ، اللہ کے بندو کیا بات کر رہے؟ اور تم نے بات ہی کرنی تو باہر جاؤ، بیٹھ جاؤ. ہاں وہ بڑا عظیم مسئلہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سنت الہی یہ رہی کہ اس مبارک اور عظیم الشان عمل کو اللہ پاک ہر کس و ناکس سے نہیں لیا کرتے، بلکہ بندوں میں سے جو بندہ خدا کو پسند ہوتا ان کا انتخاب کرتے، ان کو نبوت پیغمبری سے نوازتے. اللہ رب العزت اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس زمانے کے نبی تک جبریل امین علیہ السلام کو واسطہ بناتا. اونک چوک پر خدا کی طرف سے رہ پڑی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نبوت کو ختم کر دیا. قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کی نبوت چلے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی پر اللہ کی طرف سے آ گئی. اب آپ ادا کی کرتے بھائی، ہم حضرت انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوا کرتے تھے، خدا کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی تھی. ہم تو ہر اعتبار سے ناقص کرتے، نہیں معلوم کہاں کہاں ہم سے اوک چوک ہو جائے، اور اس مبارک عمل کے ذریعے سے جتنا ہماری ذاتوں کو اللہ پاک نفع پہنچائے ہم کو نفع نہ پہنچے، یا ہم کو اللہ پاک ذریعے بہانے کے طور پر قبول فرما کر دوسرے اپنے بندوں کو کے قلوبوں کو اپنی طرف موڑے، اس میں کمی رہ جائے. تو اس کے لیے بھائی ہر ایک سیکھنے کے ذہن سے نکلے. پہلے بڑے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو جماعتیں آتی تھی ان کو بار بار سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی ابھی تبلیغ کے عمل کو ہمیں کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، ہر ایک سیکھنے کے ذہن سے نکلو. سیکھ جاؤ گے تو اللہ خود نہیں معلوم کتنا بڑا کام دے گا. اس طریقے سے آپ کوشش کرو گے جو کچھ باتیں آگے عرض کرنی ہے، اگر جو ہے کو موقع ہوا اور وہ حضرات تشریف نہیں لائے تو انشاءاللہ 3 چلے میں اس تبلیغ کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی بات سیکھ کر آؤ گے، اس کا سلیقہ سیکھ کر آؤ گے، گشت کرنے کا طریقہ سیکھ کر آؤ گے، کیسے لوگوں کو بات سمجھائی بجھائی اس کا سلیقہ آئے گا. اور اگر بھائی وقت لگایا لیکن طلب کے ساتھ نہیں لگایا، بے فکری سے پھرے تو اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن فکر کے ساتھ اس محنت کو کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو رہبری ملتی اور کام کا سلیقہ آتا بھائی اس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات. اب بھائی ہر ایک کی جماعت بن گئی ہے، کسی میں 10، کسی میں زیادہ، کسی میں 15، کسی میں 20 ہو سکتا ہے. اسی اب ہر ایک اپنے مشاغل سے نکلا ہے، اپنے مشاغل میں ہر ایک آزاد تھا. بھائی اپنے مشاغل کے اعتبار سے جو تقاضا آیا
جو شکل ذہن میں آئی اس میں لگ گئے، اپنی بصیرت سے بھائی بیٹھتا تم، اب بھائی جا کے بیٹھ جا یا بیٹھ جا یا تو جا، کھڑا مت وہی چلوا، ارے بھائی یہ کون کرے اس کے بل لڑکے کو بچاؤ، دیکھو میں ذہن کیا بات ہے، ہاں ٹھیک ہے، اب کیا کریں بھائی سیکھنے کے ذہن سے، ہاں ہر ایک اپنے اپنے مشاغل سے نکل کر آئے، اپنے مشاغل میں آزاد تھا، جو بھی اس کا تقاضا آیا ذہن میں، نہ کسی امام صاحب سے پوچھنے کی ضرورت، نہ کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت، نہ کسی وہ جو ہے سرپنچ سے، نہ پردھان سے پوچھنے کی ضرورت، اپنے فکر سے لگ گئے۔ اب آپ اس مبارک محنت کے لیے نکلیں، ہر ایک کی آزادی ختم، جماعت کے امیر ذمہ دار بنا دیے ہیں، 3 چلے کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو، جو ذمہ دار بنایا مشورے والوں نے امیر بنایا ہے، بس اس راستے میں نکل کر جتنا ہر ایک کو امیر کی مان کر کے وقت لگانا آ جائے گا، لگائے گا، تو امیر کی مان کر وقت لگانے کی برکت سے اللہ رب العزت اس ایمان والے کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر کے زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا فرمائیں گے، اور جس ایمان والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزارنی آ گئی، اس کو اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنی آ جائے گی، اور جو اللہ کی مان کر کے زندگی گزارتا ہوا دنیا سے جائے گا، اللہ اس کو کامیاب کریں گے، ناکام نہیں کریں گے، اور جو آزادی سے زندگی گزارتا کر دنیا کی جائے گا، اللہ اس کو ناکام کریں گے۔ مسئلہ کیا؟ جو جماعتوں کے امیر بنا دیے ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جتنے ان کے ساتھی ہیں ان کا وقت اور پیسہ جس کو ذمہ دار یا امیر بنایا ہے امانت ہے، اس نے سمجھا بجھا کر اپنے ساتھیوں کو مشغول رکھا، ان کا پیسہ جو ہے تبلیغ کے تقاضے پہ خرچ کرے، ان کا وقت تبلیغ کے تقاضے پہ خرچ، تو ایک ایک ساتھی کو جتنا اللہ پاک اجر و ثواب دیں گے، امیر کو اگر اس ترتیب سے وقت گزروایا سب کے برابر اللہ پاک اجر و ثواب دیں گے۔ لیکن بھائی امیر کی سستی اور غفلت سے ساتھیوں کا وقت ضائع ہوا، صحیح مصرف میں نہیں خرچا، تو قیامت کے دن اتنی ہی مسئولیت کا خطرہ ہے۔ اللہ ہماری سب کے حفاظت، صلاح مشورے سے کام کریں۔ امیر جو ہے جن کو ذمہ دار جن کو بنا دیا، اپنے ساتھیوں کو سمجھا بجھا کر شفقت پیار سے بھائی ان کے وقت کو صحیح گزروا ہے۔ 4 عمروں میں ہر نکلنے والا اپنے وقت کو گزر، یا تو دعوت کے عمل، بھائی خصوصی ملاقات ہوں گے، عمومی گشت ہوں گے، سمجھایا بجھایا جائے گا، یا تو اس میں وقت پر۔ دعوت کیا ہے؟ اس وقت دلوں کے قلوب اللہ کے وعدوں پر سے ہٹ گئے، ایمان تو ہے لیکن اندر کا فکر بدل گیا، اللہ کے وعدوں پر سے ہٹ گئے، جنت کی نعمتوں پر سے ہٹ گئے، دوزخ کی ہولناکوں پر سے ہٹ گئے، قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا اس پر سے ہٹ گئے، قبر کی تنہائی بیٹھ کر جس کا جو مشغلہ ہے اس مشغلے کے یقین نے دل کو پکڑ لیا ہے۔ دعوت اس کی بات کی ہے کہ دلوں کا رخ مخلوق سے ہٹ کر اللہ کی ذات عالی پر، یہ دعوت ہے۔ اس کا مختلف ہی اختیار کرنا، اس کا وقت تھا۔ ابھی ہر وقت بھائی ہر وقت خصوصی ملاقات نہیں ہوگی، عمومی گشت نہیں ہوگا، کوئی وقت مقرر ہے۔ پھر ہر ایک اپنے آپ کو علم الہی کی مشغول، کون سا علم الہی؟ وہ علم الہی
جو دل میں راسخ ہو کر بیٹھ کر کے اندر سے ہر ایمان والے کو تیار کر لے اس کامل دین پر چلنے کے لیے، جس کامل دین کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھی۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مردوں اور عورتوں کے دلوں کے اندر 100% یہ علم راسخ تھا۔ آج دل خالی ہو چکا، تو اتنا فضائل کے علم کو باہر نکل کے سنیں، مقام پر عورتیں گھروں میں اہتمام کریں، مرد مسجدوں میں جڑیں کہ اتنا فضائل کے علم کو اتنا سنیں کہ فضائل کا علم ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو کر کے ہمیں اندر سے تیار کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ طریقے پر چلنے۔ اس میں بھائی اس علم کو بھی حاصل کریں کہ بیچارے جو بے پڑھے ہیں، اللہ نے بہترین موقع دیا ہے۔ ہر جماعت میں 2-4 قرآن پاک پڑھے ہوئے، تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھیں، نماز کی چیزوں کو سیکھیں، مسائل کو علماء سے بات، بہت بڑی چیز ہے۔ تیسرا عمل، ہر ایک اب دوسروں کا تقاضا نہ ہو تو ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگائے۔ سب سے بڑی یاد ہمارے بڑے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ مہایاد، 5 خدا کے فریضے کو دھیان کے ساتھ سنت و نوافل کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے، قرآن پاک پڑھے لکھے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے، بے پڑھے تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھے، نماز کی چیزوں کو سیکھے، یہ سب اللہ کی یاد۔ چوتھا عمل، ان تینوں عملوں عملوں کا وقت نہیں ہے تو ہر ایک اپنے آپ کو پوری جماعت کا خادم سمجھے، اپنے امیر کی خدمت کرے، اور جو راستے میں خدمت کا محتاج ملے بلا مذہب کے استعمال کے اس کی خدمت کرو، اس کا تعاون کرو۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، ہمارے حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کرنے سے تو بندے کو جنت ملے گی، لیکن بے غرض ہو کر جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کو خدا مل گئے، اور خدا مل گئے تو پھر باقی کیا رہا، سب کچھ مل گئے۔ بس ان 4 چیزوں میں اپنے مخلوق ہے۔ اب آپ کو یہاں سے مسافہ کر کے روانہ ہونا ہے، کوشش کرو کہ جب جماعت روانہ ہو جائے تو جو امیر ذمہ دار امیر ہے ایک دم روانہ نہ ہو، یعنی بہت بڑا پنڈال ہے، کسی جگہ بیٹھ جائے، پرچہ ہاتھ میں لے، حاضری لے، اگر کوئی ساتھی 1 2 3 موجود نہ ہو تو 2 آدمی بھیج کر ان کو تلاش کروا لو اور یہاں بیٹھ جاؤ۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ 2 3 گاؤں کے ہوں گے، جو ہے جوڑے ہوں گے، اور کسی گاؤں کے آدمی نہ ملے یا کم ملے، باقی رہ گئے، تو یہ پوری جماعت ان کے گاؤں میں جائے، ان کو نکالے اور پھر لے کر جو جیسے میاں جی عبد الرحمان نے ترتیب بتلا دی اپنے اپنے رخوں پر چلا جائے۔ بہت بڑی ہے، راستے میں چاہے بس کا سفر ہو چاہے ریل گاڑی کا، بھائی اور بھی ریل گاڑی میں بس میں سفر اور لوگ بھی کریں گے، اور لوگ سفر کرنے میں آسان ہے۔
بھائی ہنسی ہے، مذاق ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ادھر ادھر کی باتیں. اب چاہے بس کا سفر ہو، اس میں تو تعلیم بھائی مشکل ہے، بھیڑ بھڑکا کا موقع ہے. ایک آدمی جاننے والا اگر 3 کی سیٹ ہے، 2 آدمی کم جاننے والا. بھائی تھوڑا تھوڑا قرآن سکھاؤ، نماز کی چیزوں کو سکھاؤ، بہترین مشغلہ. 2 کی سیٹ ہے، ایک زیادہ جاننے والا، ایک کم جاننے والا. انہیں پہلے قرآن پاک کو صحیح کراؤ، نماز کی چیزوں کو صحیح کرو، بہترین مشغلہ. ریل گاڑی میں اگر سفر ہے تو پوری جماعت ایک دم میں بیٹھے. اب یہ نمازوں کا اہتمام کرے. یہ فضائل کی کتاب بھی جو ہے پڑھ کر سنا سکتے ہیں. بھائی 2 3 کا قرآن پاک صحیح کرائیں، نماز کی چیزوں کو صحیح کرائیں، بہترین مشغلہ ہے. اب جو وہ مقام آ جائے جہاں پہنچ کر آپ کو یہ محنت کرنی ہے تو پوری جماعت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ضعف کو اللہ کی جناب میں پیش کر کے اللہ سے اللہ کی مدد کو مانگ کے رکھیں. دعا کا خلاصہ ہے. اب الفاظ دعا کے سب کا یکساں نہیں ہوگا. بنیاد دعا کی ہے. اللہ کی مدد آ گئی تو اللہ پاک اس مقام پر ٹوٹی پھوٹی جماعت سے دین کا کوئی بہت بڑا کام لے لیں گے. اور اللہ ہی کی مدد نہیں آئی تو کتنی قابلیت صلاحیت والی جماعت ہو، یہ کام قابلیت اور صلاحیت سے نہیں چلے گا، اللہ کی مدد سے چلے گا. اب دعا مانگ کر اب اس مقام پہ چاہے شہر ہو، قصبہ ہو، دیہات ہو، داخل ہو جاؤ. ظاہر ہے جماعتیں مسجد میں ٹھہرے. اگر پرچے میں کسی مسجد کا نام لکھ دیا ان ترتیب دینے والوں نے، اس مسجد میں پہنچ جاؤ، وہاں کچھ جو کام کرنے والے آپ کو ملیں گے. اگر یہ نہیں لکھا تو بھائی جو ان سی مسجد آ جائے اس میں ٹھہر جاؤ. مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں سنت طریقے سے داخل. سنت طریقہ کیا ہے مسجد میں داخل ہونے کا؟ یہ ہر ایمان والے کے علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اہل علم کو پوچھو گے تو بتائیں گے. سنت طریقہ ہے. سنت طریقے میں جو نور ہے، بڑے بڑے ریاضت مجاہدوں میں جو سنت کے خلاف ہے وہ نور نہیں. مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، غافل نہ رہ جائے، زور سے نہ بولا جائے، سلیقے سے مسجد میں سامان رکھ دو. وضو نہ ہو تو وضو کر لو، اور سب سے پہلے مسجد میں وہ عمل کرو جس مقصد کے لیے مسجدیں بنائی جاتی. مسجدیں خدا کے فریضے کے ادا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، بنیاد مسجدوں کو بنائی. ہاں مسجد بن گئی، اس میں بچے بھی پڑھا سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، تسبیحات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، سارے عمل ہوں گے. لیکن مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں 5 وقت خدا کے فریضے کا ادا کرنے کی بنیاد بنائی جاتی ہے. سب سے پہلے یہی عمل کرو. 2 رکعت تحیات المسجد، 2 رکعت تحیات الوضو، یا 2 رکعت میں دونوں نیت کر لو جیسے بھی موقع. بھائی یہ کھڑے ہو، ارے بھائی بیٹھ جاؤ. آپ کے کھڑے رہنے سے میرا ذہن منتشر ہوتا ہے اور کو بات بھول جاتا ہوں. بیٹھ جاؤ بھائی. دیکھو جہاں جس کو جگہ ملے بیٹھ جائے. جماعتوں کے پرچے جو نام بولے جائیں گے جب ملے، جب نام بولا جائے آپ حضرات کا، جہاں کے مسافہ ہمارے بڑوں سے کر کے چلا جائے. بیٹھ جاؤ. اب تو اس وقت بیٹھ جاؤ سر. اب خوب دھیان کے ساتھ ان نفلوں کو پڑھا جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے. پھر پوری جماعت مشورے کے لیے جمع ہو جائے. مشورے کو 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر بنیاد بنا کر کرو. ایک تو پوری جماعت کے دلوں میں اس کا فکر ہو
اللہ پاک نے ایک بہت بڑی دعوت کی نسبت ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے. کس ترتیب سے محنت کریں کہ یہاں سے بھی اللہ کے بندے ہماری طرح سے نقل نکل محنت کریں. جتنا پوری جماعت کے دلوں پر اس کا بوجھ ہوگا، اس کا فکر ہوگا، تو پوری جماعت کے فکر کی برکت سے اللہ پاک غیب سے یہاں اپنے بندوں کو نقل نکالنے کی کوشش کرے. آسان بھائی بیچارے سیدھے سادے آدمی ہیں جو کچھ 2 4 5 پرانے ہیں، ان سے راہ لے لو. فیصلہ جو امید ہے بھائی پرانا آدمی وہی جو ذمہ دار ہے وہی کرے گا، لیکن سب سے راہ لے لو. اگر رائے بھائی دے بھی نہ سکے تو سب فکر مند ہوں مشورے کا، انشاءاللہ بہت بڑی چیز ہوگی. دوسرا یہ کہ آپس کے سلام مشورے سے اپنی محنت کی ایسی ترتیب قائم کر دی جائے کہ جماعت کے کسی فرد کا وقت ضائع نہ. بہت بڑی چیز. تیسری ہے کہ بھائی باہر نکالنے کی محنت کرنے کے بعد اگر اس مسجد کی جماعت بنی ہوئی ہے اہتمام سے اسے بلائیں گے. تھوڑی بہت محنت میں سستی ہو رہی ہے ان کو ترغیب دے کر انہیں اس محنت کے پر کھڑا کریں گے، آگے بڑھائیں گے، اور ان کے سامنے مسجد وار جماعت بنا کر کے کس ترتیب سے کام کیا جائے اس کا مذاکرہ کریں گے. بس یہ 3 مشورے کی بنیاد ہیں. جس جماعت نے کسی مقام پر جا کر کے ان 3 مشورے کو، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر مشورہ کر لیا، اس مقام سے اللہ پاک لقد بھی اپنے بندوں کو نکالیں گے، ساتھیوں کا بھی صحیح وقت گزرے گا، اور انشاءاللہ مسجد کی جماعت بنی ہوئی ہے ان میں فکر آئے گا، اور نہیں بنی ہے تو وہاں جو ہے اللہ پاک مسجد وار جماعت بنا دیں گے اور پھر صحیح محنت کرنے والے بن جائیں گے. اب مشورے کے بعد 2 اپنے ساتھی ایک مقام کے آدمی کی خوشامد کر کے اس مقام پر پرانے لوگ ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کو قریب کرو اپنے ساتھ جوڑو. اس مقام پر کوئی بااثر طبقہ ہے ان کا بھی اپنے اوپر حق سمجھ کر ان کے پاس جاؤ اور ان سے اس بات کو کہو کہ آپ کے محلے کی مسجد میں ہماری جماعت ٹھہری ہے، ہم فلاں جگہ کے رہنے والے، آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ پاک نے اثر رسوخ دیا ہے. ہم یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ اپنے اثر رسوخ کو اس مبارک محنت کے لیے استعمال کرو، ہمارے ساتھ جڑو، لوگوں کو نقد تیار کرو، جو ہے ایسی محنت کرو کہ اس محلے میں جتنے بالغ مرد عورت ہیں 5 وقت خدا کے فریضے کو ادا کرنے لگے، صبح شام تسبیحات کی پابندی کریں، قرآن پاک پڑھے لکھے مرد عورت اہتمام سے تلاوت کرنے والے بنے، بے پڑھے تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھیں، نماز کی چیزوں کو سیکھیں، مسائل کے اپنے جو ہے عورتیں شوہروں کے ذریعے سے معلوم کریں، مرد براہ راست علماء سے معلوم کریں. آپ نے ساتھ دیا، لقد بھی اس محنت کے لیے نکل گئے. آپ پورے محلے میں کہ مردوں اور عورتوں میں یہ پاکیزہ اعمال زندہ ہوئے تو جتنی اللہ پاک نے دنیا میں عزت دے رکھی ہے آخرت میں لاکھوں گنی عزت دے کر آپ کو کامیاب کر دیں گے. ان کے مزاج کی لائن کی چیز اس طریقے سے انہیں بات سمجھاؤ گے تو بااثر طبقہ خود بخود جڑے. بہت بڑی چیز. اس طریقے سے اگر اس مقام پر کوئی شخصیت اہل علم کی اور ان کے سینے کے اندر اللہ پاک نے قال اللہ قال رسول کا علم رکھا تو اس علم سے منتفع ہونے کی نیت سے اہل علم حضرات کی خدمت میں حاضر.
اب متوجہ ہوں تو کارگزاری کے طور پر ان کے سامنے حالات ہو، ہماری جماعتیں فلاں جگہ چلے یہ عمل کرتے ہیں، جو ہے تعلیم کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، نماز کی چیزوں کو سیکھتے ہیں، مسائل کو علماء سے پوچھتے ہیں، اور کسی وقت میں شام کے وقت میں مقام کے لوگوں کو لے کر گشت کرتے ہیں، یہ کہ خوشامد کر کے مسجد میں لاتے ہیں، خدا کا فریضہ ادا کرتے ہیں، بات سمجھاتے بجھاتے ہیں، ذہن بناتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں یہ سنا کہ اللہ نے جو ہے قال اللہ قال رسول کا علم آپ کے سینے میں رکھا ہے، ہم آپ سے منتفع ہونے کی نیت سے آئے ہیں اور دعا کی درخواست کرنے کے لیے۔ اگر جماعتوں کو اس ترتیب سے اہل علم سے ملاقات کریں تو عوام کا یہ اس طریقے سے برتاؤ اہل علم کو انشاءاللہ اس محنت کی طرف متوجہ ہے۔ 2 آدمی کھانے پینے کے انتظام میں لگا دیں تاکہ صورت سوال، باقی جماعت تعلیم کا حلقہ، تعلیم کے حلقے کے وقت میں 2 آدمی اس مسجد کے قرب و جوار میں بھیج دو۔ بہت سے لوگ اس مقام پہ یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں، ان کی خوشامد کر کے سمجھا بجھا کر انہیں تعلیم کے حلقے میں قائم کریں۔ آ جائیں، اگر آخر تک تعلیم بیٹھے رہیں تو تعلیم ختم ہونے کے بعد ان سے بات کرو۔ 20 تعلیم میں جانے لگے، چاہے 1-2 منٹ کے لیے تعلیم جو بند کرنی پڑے، ان کو بات سمجھاؤ، دعوت دو، اپنے ساتھ رہنے کی کوشش کرو۔ اب تعلیم کیسے کرو؟ بھائی جماعت میں کچھ 2-4 حضرات پڑھے لکھے ہوں قرآن پاک، اور اکثر بے پڑھے بیچارے پھرتے ہیں۔ ایک آدمی پرانا کہے، امیر کہے، صاحب کہے، کوئی کہے کہ بھائی اب تعلیم ہمیں فضائل کی تعلیم کی جو کتابیں ہیں ان کو بیٹھ کر سننا ہے، لیکن ان کتابوں کو سننے سے پہلے ہمیں ایک بہت بڑے علم پر کے صحیح کرنے پر محنت کریں، اور وہ علم قرآن پاک کا ہے، اور قرآن پاک کا وہ علم ہے جو اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ قرآن پاک کر سکو تو فضائل قرآن میں سے 2-4 حدیثیں پڑھ کر حلقے لگوا دو۔ حلقے لگانے میں ایک صحیح قرآن پاک پڑھنے والا ہے، 4 5 3 جیسا موقع ہو اس کے پاس بٹھا دو۔ اب یہ بے پڑھو کہ سنے گا، اور اتنا ہی سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی بھائی کی کسی میں فرق ہے، زیر زبر میں فرق ہے، حروف نہیں نکل رہا، تو نہ تو اس کو ملامت کرے، نہ اس کو شرمندہ کرے، اس کو بات سمجھائے اور یہ کہے بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا کلام۔ جتنا اللہ کے کلام کو ہم صحیح کر کے اس کی تلاوت کریں گے تو اللہ کی خبر کے مطابق قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جتنا اللہ کے کلام کو صحیح کر کے ہم اپنی نمازوں میں پڑھیں، ہماری نماز جاندار 2-4 دفعہ اسے کہنا، پھر اس سے کہو کہ تو اپنے فکر سے کہیں، اور آج تک 13 سبق یہی ہے، دن بھر یاد کرتے رہیے، پوچھتے رہیے، اور جب کل کو صبح کے وقت تعلیم کا حلقہ ہو اسے سنا دیجیے، اس آیت کو، اگلی آیت کا سبق۔ اس طریقے سے جماعتوں میں جو بیچارے بے پڑھے ہیں، ایک ایک آیت روزانہ صحیح کرانے کی محنت کی جائے گی تو بے پڑھے سو بے پڑھا 40 دن بھی جماعت میں پھرا ہے تو 40 آیتیں قرآن پاک کی صحیح کر کے لوٹے گا، جو اس کی نماز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور یہ قرآن پاک کے صحیح کرنے کے حلقے کم از کم 8 گھنٹے لگے، پھر انشاءاللہ صحیح رکوع ہوگا۔ اب اس کے بعد سب کو جوڑ کر تھوڑا سا احساس دلاؤ
کہ بھائی اب قرآن پاک کے حلقہ ہے، تو اندازہ ہوا کسی بھائی کی تو زیر میں فرق ہے، زبر میں فرق ہے، حروف نہیں نکلتا۔ ارے بھائی یہ تو اللہ کا کلام۔ بھائی جن بھائیوں کو جس آیت میں سبق دے دیا ان سے بھائی صحیح کر لو، آج دن بھر یاد کرتے رہنا پوچھ کر، اور کل کو جب صبح کے وقت تعلیم کا وقت ہوگا، میں صبح کے وقت میں اس آیت کو صحیح سنا دیجیے اور اگلی آیت کو دے دیں۔ ایک تو یہ بات کہ اب سب حلقے جوڑ کر کے، دوسری بات یہ سمجھا کہ جب بھائی قرآن پاک میں ہمارے فرق تو نماز میں اور چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی کوئی فرق ہو بھائی، تھوڑا تھوڑا انفرادی طور سے جیسے ایک آیت قرآن پاک کے صحیح کی ہے، اتحیات کو صحیح کریں، درود شریف کو صحیح کریں، رکوع سجود کے تسبیحات کو صحیح کریں، دعائے قنوت کو سیکھیں، سبحانک اللہم کو صحیح کریں، نماز کے میں جو آخر میں دعا پڑھی جائے اس کو صحیح کریں، ساتھ کے ساتھ یہ ذہن بنائیں بھائی نماز کے مسائل بھی تو ہیں، پاکی کے ناپاکی کے، وضو کے غسل کے، کن چیزوں سے نماز میں نقص آ جاتا ہے، لیکن بھائی مسائل کو تو ہر ایک کو علماء سے پوچھنا پڑے گا، بھائی اپنی ضرورت حاجت سمجھ کر علماء سے مسائل کو معلوم کر، جبھی ہمیں دین پر چلنا ہے۔ بس یہ بات سمجھاؤ، انشاءاللہ ذہن لیں، پھر اب ان کتابوں کو پڑھ کر سنا۔ 7 کتابیں ہیں جو حضرت رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے اردو والوں کے لیے جن زمانوں میں ان کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے ان زبانوں میں وہ جو چھپ چکی ہیں ان کی زبانوں میں ان کے لیے 7 کتابوں کو تعین کیا، انہیں کی تعلیم کرنی، فضائل نماز، فضائل ذکر، حکایات صحابہ، فضائل قرآن مجید، فضائل تبلیغ، فضائل صدقات اور مسلمانوں کی موجودہ پس کا واحد، ان 7 کتابوں سے، اور اس ترتیب سے ان کتابوں کو پڑھ کر سنایا جائے، ہر کتاب میں سے 5 6 7 حدیثیں پڑھ کر سنائی جائے کہ چلہ ہی جماعت کا ہے تو کم از کم یہ 7 کتابیں 2 دفعہ پوری ہو جانی چاہیے، اور ہو سکتی ہیں تھوڑا حقیقت۔ اب کتاب جو سنانے والا ہے نہ تو اٹک کر پڑھے نہ پر پڑھے، بیچ کسی بات کہ ان کتابوں کے سننے کے ذریعے سے دلوں میں بات راسخ ہو، اتنا جو ہے فکر مند کر دو تو اور بھی اچھا ہے۔ بھائی اب ان کتابوں کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، ان میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت بھی لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں لکھی، ان کا ترجمہ لکھا ہے۔ جتنا عظمت سے طلب کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کے فرمان کو سنیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں گے، تو طلب کے ساتھ اللہ رب العزت کے فرمان کا سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سننا ہمارے دلوں کو متاثر کرے گا، اور جتنا ہمارا دل اللہ رب العزت کے فرمان کے سننے سے متاثر ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سننے سے متاثر ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے عمل کی توفیق کا دروازہ ہو جائے گا۔ بس اب ان کتابوں کو پڑھ کر سنو، ہر کتاب میں سے یہ ہے۔ اب یہ کتابیں بھی ہو گئی، پھر جماعت میں سے 2-4 آدمیوں سے نمبروں کو کہلو، چاہے بیچارے بے پڑھے سیدھے سادے آدمی گنوائی جائیں، بھائی پہلا نمبر کلمے کا ہے، دوسرا نمبر نماز کا ہے، تیسرا نمبر علم ذکر کا ہے، چوتھا نمبر اکرام مسلم کا ہے، ایسے گنوائی جائیں۔ جو قرآن ہے ذمہ دار ہے،
وقت لگائے ہوئے، وہ سارے ساتھیوں کو ان نمبروں کے بارے میں کوئی بات سمجھائے اور یہ کہ بھائی یہ لوگ کھڑے ہیں، ارے بھائی بیٹھ جاؤ، دیکھو ارے بھائی تم بات ہے بھائی، ارے یہ سے بڑا بھائی تو بیٹھ جاؤ، وہ احکامات بڑھ بھائی شور مت کرو، یہ جو پرانا ہے ان 6 نمبروں کے بارے میں ذرا تھوڑی ہی بات سمجھائیں۔ یہ کہیں کہ دین تو کامل ہو چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین پر چلنے سے اللہ خوش ہوں گے، دوسرا کوئی راستہ نہیں، اور اس دین پر چلنے کا وقت جو ہر ایک کو ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، موت سے پہلے پہلے اس دنیا کی زندگی، موت آئی اور وقت ہاتھ سے نکلا، پھر کسی کو دین پر چلنے کا موقع خدا کی طرف سے نہیں دیا جائے۔ آج بھائی ایمان تو ہے کہ دین پر چلنا چاہیے، لیکن دین پر چلنا نہیں جا رہا، بھائی یہ تو بڑے نقصان کا راستہ ہے۔ اس طریقے سے اپنے مشاغل سے نکلا جائے، دماغ کی سوچ بدلا جائے، زبان کے بول بدلا جائے، نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھا جائے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے، صبح شام کی تسبیحات پڑھی جائیں، اور اللہ کے بندوں میں خصوصی ملاقات کر کے عمومی گشت کے ان کو بات سمجھائی بجھائی جائے، اللہ ان کو بھی نفع دیں گے، لیکن اس ترتیب پر پھرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس دعوت دینے والے کے دل کے اندر دین پر چلنے کی سچی طرف ہے، اور ان 6 نمبروں کے ہر ایک حاصل کرنے کی محنت ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر کلمے کا ہے، کلمے کے بارے میں بات سمجھاؤ۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، اور ایمان ایسی اہم چیز ہے کہ موت تک بھی ایمان والا ایمان کے سیکھنے کی محنت میں لگا رہا تو ایمان کی آخریت کو نہیں پہنچے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات عالی وراء الورا، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ایسے ایمان کی بھی کوئی حد نہیں۔ ایک تو ایمان کے بارے میں بات سمجھو، دوسرے ایمان کے بارے میں بات سمجھاؤ کہ ایمان میں ٹھہرا ہونے کس سطح پر جا کر ٹھہر جاتا ہوں۔ ایمان کی ایسی نوعیت ہے، اگر ایمان والا اپنے ایمان کے بڑھانے کی محنت میں تو اللہ رب العزت ایک دن اس کے ایمان کو اس سطح پر پہنچا دیں گے کہ اس ایمان والے کا ایمان اس کو اندر سے تیار کر لے گا اس کامل دین پر چلنے کے لیے، جس کامل دین کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے۔ بھائی یہ تو بہت ضرورت کی چیز ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سہل بتا، آسان بتا، اللہ کے بندوں میں اللہ کی بڑائی کی دعوت، خصوصی ملاقاتوں کے ذریعے سے، عمومی گشتوں کے ذریعے سے، ایک ایک کی خوشامد کر کے اس کے ماحول سے نکال کر لاؤ، مل جل کر خدا کا فریضہ ادا کرو، اعلان کر کے سب کو روکو، اور دین پر چلنے ہی میں ہر ایمان والے کے لیے کامیابی ہے، اس کی موٹی موٹی باتیں سمجھاؤ، اور ہر ایک سے کہو کہ 3 چلے کے نکلو گے تو کوئی بات سن رہا ہے۔ بس اس طریقے سے یعنی یہ کسی نمبر سے اللہ کے بندوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کے بندوں میں اللہ کی بڑائی کی دعوت دی، اور ان کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی آئی، اور وہ اللہ کے دین پر چلنے لگا۔ یہ تو اس دعوت دینے والے کے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ بنے گا، لیکن اللہ کے بندوں میں اللہ کی بڑائی کی دعوت دینے کی برکت سے اس دعوت دینے والے کے دل کے اندر اللہ پاک اپنی بڑائی کو اتارے، کام بن گیا۔
کیا طریقہ ہو؟ طریقہ بہت آسان ہو، اللہ کے بندوں میں اللہ کی بڑائی کی دعوت۔ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بڑائی کی دعوت دے رہا ہے، طرف کے ساتھ اپنے اللہ کی بڑائی کو سننے کے ذریعے سے دل میں اللہ کی بڑائی ہے۔ اور ایمان کے بارے میں ہر ایک اپنے آپ کو فقیر سے فقیر محتاج سمجھ اللہ سے مانگنے میں لگا، اے اللہ وہ ایمان دے دے مجھے جو ایمان مجھے اندر سے تیار کر دے اس کامل دین پر چلنے کے لیے جس کامل دین کو تیری ذات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دیا۔ ہمارے بڑے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 لائن سے جو ایمان والا اس ترتیب سے اپنے ایمان کے بڑھانے کی محنت میں لگ گیا، اللہ رب العزت ایک دن اس کے ایمان کو اس سطح پر پہنچا دیں گے، اس ایمان والے کا ایمان اس کو اندر سے تیار کر لے گا اس کامل دین پر چلنے کے لیے جس کامل دین کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر وہ ہو گئے نمبر، اتنی بار سمجھاؤ نمبر ہو گئے۔ دوسرا نمبر نماز کا ہے، نماز کے بارے میں اہمیت بتاؤ۔ جتنا بھی دین ہے اس کے نازل کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو واسطہ، روزے کا حکم جبریل علیہ السلام لے کر آئے، زکوٰۃ کا حکم جبریل علیہ السلام لے کر آئے، حج کا حکم جبریل علیہ السلام لے کر آئے، شراب کی حرمت کا حکم جبریل علیہ السلام لے کر آئے، سود کی حرمت کا حکم جبریل علیہ السلام لے کر آئے، بیع اور شرع کے احکامات جبریل علیہ السلام لے کر آئے، پردے کا حکم جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے نماز کے عمل کے دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نہیں کرتی بھائی، نماز کا حکم اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں دیا بلکہ آپ کو معراج میں بلایا، خاص حضوری عطا فرمائی جس حضوری میں جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نہیں، اور وہاں اتمام سے اللہ پاک نے قیامت تک آنے والی آپ کی امت کے لیے 5 وقت کے فریضے کو عطا فرمایا۔ معمولی چیز ہے، 3 لائن سے ہر ایمان والا اپنی نماز کے بڑے بنانے کی محنت، ایک تو اپنے مقام پر باہر نکل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایسا ملے کہ خدا کے فریضے کو چھوڑے، اس کو دیکھ کر اس کے دل کو چوٹ لگے، غم کھائے، ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور خدا کے فریضے کو چھوڑے ہوئے ہے، اس کا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اسے شفقت اور پیار سے خدا کے فریضے کے ادا کرنے کی محنت میں لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کو اپنے فریضے کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ تو اس کی آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ بنے، لیکن اس ترتیب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی پر ترس کھا کے نماز کے عمل کی طرف بلانے کی برکت سے، محنت سے اللہ پاک اس بلانے والے کی نماز کو جاندار طاقت بنا دے، بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے فریضے کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رکھی، وہ اپنی نماز کی ظاہری شکل کو بھی ٹھیک کریں، باطنی شکل کو بھی۔ نماز کی ظاہری شکل یہ کہ نماز میں کچھ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، بے پڑھے حضرات جو صحیح قرآن پاک پڑھنے والا ہے اپنی ضرورت سمجھ کر تھوڑا تھوڑا قرآن سے، نماز میں اور چیزیں پڑھی جاتی ہیں، تحیات ہے، درود شریف ہے، وتروں میں دعا قنوت ہے، رکوع سجود کی تسبیحات ہیں، سبحانک اللہم آخر کی دعا ہے، ان کو بھی ضرور سمجھ اور مسائل کو علماء سمجھ، جب بھی ہماری نماز صحیح ہو۔
اور ایک بات فکر کریں، سوچیں، بڑھیا اور کامل نماز کے دو ہی درجے سنو علماء کرام سے، وہ فرض ادا ہو جائے، یا تو اس جان سے نماز پڑھنی آ جائے میں اللہ کو دیکھوں، اگر یہ درجہ نصیب نہیں تو اس جان سے ایمان والے کو نماز پڑھنی آ جائے اللہ مجھے دے، تیسرا درجہ نہیں، کامل اور بڑھیا نماز۔ تیسری ہے کہ نماز کے ختم پر شکر اور استغفار کی کیفیت دل کے اندر بڑھے، اے اللہ جیسا ٹوٹا پھوٹا مجھ سے تو نے اپنا فریضہ ادا کرا لیا، تیرا شکر ہے، تیری دی ہوئی توفیق سے۔ بہت سے ایسے بندے ہیں کہ میں نے جیسے تیرا فریضہ ادا کیا ہے ایسی بھی توفیق نہیں ملی، اگر مجھے بھی توفیق نہیں ملتی میں تیرا کیا بگاڑ دے، تو شکر پر اللہ پاک اور بڑھیا نماز پڑھنے کی توفیق، اور ساتھ کے ساتھ دل میں استغفار ندامت ہی کہتے ہیں، اے اللہ جیسی تیری ذات اعلیٰ و ارفع طاہر اور پاک، مجھ سے تیرا فریضہ ادا نہیں، میں قصوروار، تو معاف فرما دے اور تو ہی توفیق دے دے مجھے اپنی شان کے موافق نماز پڑھنی۔ ہمارے بڑے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 لائن سے جو ایمان والا اپنی نماز کے بڑھیا بنانے کی محنت میں لگ گیا، اللہ رب العزت ایک دن اس کی نماز کو اس سطح پر پہنچا دیں گے، اس نمازی کی نماز اس کو فحش و منکرات سے روکنے والی بن جائے گی اور اللہ کی طاعت پر ڈالنے والی۔ اب ایمان اور نماز یہ تو فرض ہے ہاں پوری امت کے مردوں پر، بالغ مردوں پر اور عورتوں پر، اور 3 رکن ہیں اسلام کے، بے شک وہ اسلام کے رکن ہیں لیکن ان کی نوعیت ہو، روزہ وقتی فریضہ ہے، سال میں اللہ پاک رمضان المبارک کا 1 مہینہ لگا، جارے مہینے کوئی اگر نفلی روزہ نہیں رکھے تو خدا کی جناب میں پکڑا بھی نہیں جائے گا، ہاں نفلی روزہ رکھے گا تو اجر و ثواب بہت ملے، بہت بڑی چیز ہو جائے۔ زکوٰۃ پوری امت پر فرض نہیں، امت میں جو مالدار ہیں، اغنیا ہیں، ان پر زکوٰۃ کا فرض ہوگی، اور جو فقیر ہیں ان پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں۔ اور حج کے بارے میں اس سے بھی زیادہ من استطاع الیہ سبیلا قرآن کا، لیکن ایمان اور نماز یہ فرض ہے، اور ان 2 رکنوں کی طاقتور ہونے کی برکت سے ہمارے بڑے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری امت میں روزہ کا رکن بھی صحیح زندہ ہوگا، زکوٰۃ کا رکن بھی صحیح زندہ ہوگا، حج کا رکن بھی صحیح زندہ ہوگا۔ تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے، یہ جو پرانا ہے ذمہ دار، یہ تیسرے نمبر کے بارے میں بات اور یہ سمجھا کہ فضائل کا علم ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک کے نازل کرنے کے لیے یہی ترتیب اختیار کی۔ پہلے اللہ پاک نے فضائل کے قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ کے حکمات پر چلے گا تو یہ انعام ملیں گے، جنت میں یہ انعامات ہیں، اور نہیں چلو گے تو جو ہے دوزخ کی سزا ملے گی، دوزخ میں یہ بہت بڑا ٹھکانہ، یہ عذاب ہے، یہ مصیبت ہے، ماضی کے قسم۔ جب فضائل کی لائن کے قرآن پاک حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر راسخ ہو گیا، پھر اللہ کی طرف سے عوامل کی لائن کا احکامات آنے شروع، اتنی اہم چیز ہے۔ اس کے لیے بھائی جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ 2 وقت اہتمام سے کریں،
اور جو باقی لوگ ہیں اپنے مقام پر 2 گشتوں کے ساتھ مہینے میں 3 دن کے لیے جو نکلنے کے ساتھ ساتھ اپنی مسجد میں مرد کوئی کسی نماز کے بعد فضائل کی تعلیم کا اہتمام کریں، عورتیں کروں انشاءاللہ بہت بہتر۔ اس کی دوسروں میں دعوت دیں گے، اپنی ذات سے باہر نکل کے بھی محنت کریں گے، اپنے مقام پر اپنی مشغولی کے ساتھ مرد مسجدوں میں، عورتیں گھروں میں، اور اللہ سے دعا مانگیں۔ ان تسبیحات کے بارے میں ترتیب سمجھاؤ، فضیلت۔ اللہ پاک کے نام لینے میں اللہ پاک نے تاثیر رکھی کہ اللہ پاک اپنے پاک نام لینے کی برکت سے دلوں کی غفلت کو نکالتے اپنا تعلق دل کے اندر پیدا فرما۔ بھائی یہ تو ہر ایمان والی بھائی جو جماعتوں میں نکل رہے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں، کم از کم 3 تسبیحات کی پابندی کریں، عورتیں گھروں میں کریں، اسی کی دعوت دیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ تو جتنا مردوں اور عورتوں میں یہ 3 تسبیحات کا اہتمام آئے گا، ان 3 تسبیحات میں اللہ پاک نے ایک تاثیر رکھی کہ آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں کے دلوں کے اندر سے غفلت نکلے، اللہ سے بے تعلقی نکلے، آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کا دھیان دل کے اندر پہ آئے، اللہ کا تعلق پیدا ہو، بہت بڑی چیز ہو جائے۔ بس خود اپنی ذات سے جماعتوں میں جائیں، وہ بھی اہتمام کریں، اور جو اس وقت نہیں جائے بعد میں انشاءاللہ جائیں گے، اپنے مقام پر اپنی مشغولے کے ساتھ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، دوسروں کو دعوت دیں، اللہ سے دعا، یہ ایک اکرام بہت بڑی چیز۔ ہر ایمان والے کیا ایمان کی نسبت سے ہمیں مقام پہچان کر اس کے ساتھ برتاؤ کرنا جائے، بہت بڑی چیز۔ اللہ کی جناب میں ایمان والے کا کیا مقام ہے، اس سے اندازہ لگاؤ کہ ادنا سے ادنا ایمان والے اللہ پاک جو ایمان پر انعام دیں گے، اس دنیا وما فیہا 10 گنی بڑی جنت دیں گے۔ آج ہے کہ ہمارے دل کے اندر اس کی مشق کی جائے گی، دوسروں کو دعوت دی جائے گی، اللہ سے دعا مانگی جائے گی، اور جتنا امت میں اکرام مسلم زندہ ہو تو پوری امت کے اخلاق میں سدھار آئے گا، دوسروں کے حقوق جو ادا کریں یہ اللہ پاک فکر عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں الفتیں بڑھیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، اور غیر اسلام سے متاثر ہوں گے۔ مسلمان ایسا ہوتا اتنی بڑی چیز اللہ اس کی توفیق عطا۔ 5واں نمبر اخلاص کا ہے، یہ محنت کی چیز ہے، اطمینان کی چیز نہیں۔ ہمارے بڑے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایمان والا کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے وجہ عمل دل میں پیدا ہوتی ہے، داعیہ عمل دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر دل کا داعیہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کا ہے، بھائی یہ اخلاص، اور بھائی عمل سے پہلے دل کا داعیہ کچھ اور ہے، تو اللہ کی جناب میں تو یہ مخلص قرار نہیں دیا جائے گا، لوگ سمجھیں۔ اس کی کوشش دوسروں کو اخلاص کی دعوت دینا اور اللہ سے توفیق کرنا، 3 لائن سے جو اخلاص مخلص بننے کی محنت میں لگا ہے، اللہ رب العزت یا تو یہ دن کامل اخلاص سے نواز دے، اور بھائی محنت میں لگا رہا قابو نہ پا سکا اور اس کا دنیا سے جانے کا آ گیا وقت، تو اللہ کے ساتھ بڑی کریم ہے،
کمی کوتاہی کو دریائے کرم سے کر دے گی معاف، اور قیامت کے دن ہمارا مخلصین میں شمار کر کے ہمارا بیڑا پار کر دے. اتنی بڑی چیز. چھٹے نمبر تفریق اوقات کو، اللہ کے راستے میں نکلنا کو، تبلیغ کو، اس سے موقع یعنی سب چیز. لیکن بنیاد ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدون ہے، بہت بڑی بنیاد ہے. اور یہ بھائی وہ تشریف ہمارے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدون نے کئی ملکوں کے پرانے ہیں، 6 نمبروں کو تفصیل کیا. 6 نمبر کے ذریعے سے ہر ایمان والا جان اور مال کی غلط فہمی اور دھوکے سے نہیں. اتنی بڑی چیز، جان اور مال کی غلط فہمی دھوکہ کیا؟ ایمان والا اس دنیا میں اپنی جان اور مال کو اپنی ملک سمجھ کر استعمال کرنا. یہ قرآن پاک کے فیصلے کے خلاف. قرآن پاک میں اللہ پاک خبر دے رہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم. جو اللہ کی ذات عالی پر ایمان لے آیا اس کی جان کو، اس کے مال اللہ پاک نے خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں جنت دیں گے. کوئی بھی ایمان والا ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، بہت بڑے عہدے پہ ہو، نہ کوئی اپنے جان کا مالک نہ اپنے مال کا مالک، یہ تو بے شکا. اب اللہ کی ذات تو غنی ہے، نہ کسی کی جان کی ضرورت نہ مال کی ضرورت. معاملہ کر لیا اور ہر ایمان والے کو جان و مال کے بارے میں بطور چوکیدار مقرر کر دیا کہ معاملہ ہوگا، جان بھی اپنے پاس رکھو، مال بھی اپنے رکھو. ہم جیسے کہیں ویسے وہاں جان لگاؤ، اور ہم ویسے ہی مال کماؤ، اور مال آ جائے تو ہم جیسے کہیں اس طریقے پر خرچ کرو. اس کو سیکھ. پھر اس کے بارے میں کہ سب سے مقدم ایمان والے کی جان و مال کا خرچ اللہ کے کلمے کے بلند کرنے. جب اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کا تقاضا آ جائے گا تو کاروباری کو کاروبار کی مشغولی چھوڑ کر اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا. کھیتی باڑی کرنے والے کو جب اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کا تقاضا آ جائے گا تو کھیتی باڑی کی مشغولی کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے نکلنا پڑے گا. کہ کوئی فاقے مست ہے اور خدا کے دین کا تقاضا آ گیا تو فاقے مست کو فاقے کی حالت کے اندر اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے نکلنا پڑے گا. اللہ کے دین کا تقاضا پورا ہوگا جو آئے، پھر بھی اندھادھند کمائی ملنے لگا ہے. بلکہ امت کے احوال پر دیکھا جائے، امت میں نادار ہیں، مال بھی دیا اللہ پاک نے، ان کا انتظام کیا جائے. یہ بھی تو امت کے دن ہے. امت میں یتیم ہے، ان کا انتظام کیا جائے. امت میں بیوہ ہیں، ان کا انتظام کیا جائے. امت میں دینی مدارس ہیں، ان کا قائم کر لیں. ارے بھائی خاموش ہو، دیکھو تخت پر یہ حضرات آ رہے ہیں، ارشاد بھی فرمائیں گے، دعا بھی فرمائیں گے، مصافحہ بھی کریں گے جماعت میں کیسے جانے والوں کو، اور یہی آئیں گے. ان کی بات سنو، شور مت مچاؤ، شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں. بھائی بیٹھ جاؤ. اس کے لیے بھائی اس ترتیب سے جو ہے یہ 6 نمبر بیان کیے جائیں، ایک ایک ساتھی کو سمجھایا بجھایا جائے، ذہن بنائے جائیں، دعوت دی جائے. اب بھائی
خصوصی جو ہے ملاقاتیں ہو گئی، عمومی گشت بھی ہو گئی۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھ جائیں، سب حضرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیے۔ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ بیٹھیے، پیچھے والوں کو دقت ہوتی ہے۔ ارے بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھتے کیوں نہیں؟ بٹھاؤ اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ۔ بھائی آپ بیٹھ جائیں نیچے، ہاں تشریف رکھیں۔ بھائی آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ بھائی بیٹھتے کیوں نہیں؟ بیٹھو بھائی، بیٹھ جاؤ۔ یہ پیچھے والے بھی بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، پیچھے والے بھی۔ یہ جماعت بیٹھے نیچے بیٹھو بھائی، نیچے بیٹھو بھائی، بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھو۔ ماشاء اللہ سب یہیں آ رہے ہیں، سب حضرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی یہ جماعت کیوں کھڑی ہے؟ بیٹھ جائے، یہیں بیٹھ جائے، آپ یہ بیٹھ جائیے نیچے۔ بھائی نہ بٹھاؤ، جگہ دے دو بھائی، شور نہ کریں بھائی، شور نہ، انہیں خاموش کرو بھائی۔ بھائی بیٹھ جاؤ، ان کو ذرا خاموش کرو ادھر بھائی۔ بھائی یہ دیکھو ایک درخواست میں کرتا ہوں بھائی ادھر والے کو آج جو بھائی کھڑا ہو بھائی یہاں پر پریشانی ہو رہی ہے، بتا لو، اگر پورا مجمع اس کا ارادہ کرے تو آسانی سے مجمع بیٹھ سکتا ہے۔ بھائی بیٹھیے بھیا۔ ارے بھائی تھوڑا بات سن، دیکھو ایک بات سنو، جن بھائیوں کے پاس جو کھڑا ہے اس کے پیر پکڑ کر ٹھوڑی میں ہاتھ دے کے اسے بٹھا لو، یہ کرو بہت جلدی۔ اور جو بول رہا ہے وہ اپنی زبان کو تالا لگا لے، بات سنیں، دیکھو بہت جلدی مجمع بیٹھ جاتا اگر بھائی اس پر عمل کر لو تو۔ بھائی برابر والے کو بٹھا لیں، پیر پکڑ کے اسے بٹھا لیں بس، اور بھائی ہم چپ رہیں، خاموش ہو جائیں بھائی، خاموش ہو جائیں، خاموش، اپنی آوازیں بند کر لیں۔ اب بھائی تعلیم ہو گئی، 6 نمبر بیان ہو گئے، قرآن پاک کے حلقے ہو گئے، خصوصی ملاقاتیں ہو گئی، کھانا تیار ہو گیا، اب کھانا کھاؤ، آرام کرو۔ میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا کہ دوپہر کا قیل اولا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اب ظہر کی نماز اذان ہوگی۔ اس مسجد کے ماحول کا جو دین کے اعتبار سے، نچوڑ طبقہ دین کے اعتبار سے، وہ اذان سن کر خدا کے فریضے کا ادا کرنے کے لیے آئے۔ اب سنتیں پڑھی جائیں گی، خدا کا فریضہ، 4 فریضے فرض ادا کیے جائیں گے۔ دعا کے بعد اعلان کرو بھائی ہماری جماعت ہے، سارے حضرات ٹھہرو، ہمیں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اسلامی سے جو بھی اعلان کرو اور لوگوں کو بھی سنتیں پڑھنے کا موقع دے دو، خود بھی سنتیں پڑھ لو۔ اب جس کے ذمہ مشورے سے بات ہوئی کہ چور کے بعد کون بات کرے، وہ تو آگے پہنچ جائے۔ اور یہ پوری جماعت جتنے لوگ خدا کے فریضے کا ادا کرنے کے لیے آ گئے، خاموشی کے ساتھ ایک ایک کی خوشامد کر کے بات کرنے والے کے قریب بٹھانے کی کوشش کریں۔ اس ترتیب سے کریں گے تو انشاءاللہ جتنے لوگ خدا کے فریضے کے ادا کرنے کے لیے آ گئے، 1 مہینے جا کے سب بیٹھیں گے۔ اب سب بیٹھ گئے، جس کے ذمہ بات ہی آگے پہنچ گیا۔ اب اس نے بات شروع کی، اور بات یہ بھائی اللہ نے توفیق دی، ہم اپنے گھروں سے نکلے 3 چلے کے لیے یا چلے کے لیے، ہماری جماعت اور آپ کی اس مسجد میں آئی، اور ہمارے آنے کی غرض یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں کہ اس محنت کے لیے آپ کی مرضی سے بھی لوگ تیار ہوں۔ 100% بالغ مرد عورت 5 خدا کے فریضے کو ادا کرنے لگے۔ صبح شام ہر بالغ مرد تسبیحات پڑھنے لگے، ہر بالغ مرد فضائل کی تعلیم میں مسجد میں بیٹھنے لگے، عورتیں گھروں میں کرنے لگے،
ہم اتنی بڑی محنت کے لیے آئے، مسجد کی جماعت بن جاؤ، محنت کرنے لگے، لیکن ہم باہر تھے، آپ مقام کے، جتنا اس میں آپ حضرات ہمارا تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے، اتنا ہی زیادہ سے زیادہ یہ عمل آپ کے پورے محلے میں زندہ ہوں گے، نقل اللہ کے بندے تیار ہوں، 100% بالغ مرد 5 کو خدا کے فریضے کو ادا کریں گے، صبح شام اللہ پاک کا نام لیں گے، عورتیں گھروں میں فضائل کی تعلیم میں بیٹھیں گی۔ اب اس وقت ان لوگوں سے اتنا وقت مانگو کہ جب تک آپ کی مسجد میں ہماری جماعت ٹھہری رہے، آپ بھی اپنا وقت فارغ کرو، ہم اور تم مل کر محنت کریں گے، لوگوں کے گھروں پہ ملاقات کریں گے، ان کی تشکیل کریں گے، ان کو دعوت دیں گے، ان کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے۔ اب پوچھو کون کون تیار ہے، تشکیل کرو اتنے وقت کی کہ مسجد میں ٹھہریں گے، مل جل کر پورے محلے میں محنت کریں گے۔ ابھی فضا نہیں، کچھ لوگ تیار ہوں گے، کچھ لوگ عذر معذرت کریں گے، جو لوگ عذر معذرت کریں ان کو تھوڑی سی قربانی کی ترغیب دو کہ بھائی مانتے پیچھے تمہارے تقاضے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہر ایمان والے کا تقاضا ہے، اور اب ہماری جماعت آپ کی مسجد میں آ گئی ہے، نہیں معلوم پھر کب جماعت آئے، بھائی اپنے ان تقاضوں کی قربانی دے دو، خدا کے اس دین کے تقاضے کو پورا کر دو، کیا جب میں تمہاری اتنی قربانی پر اللہ کی رحمت کا ذریعہ جو اس میں آ جائے، اللہ دلوں کو بدل دے، لیکن اتنا اصرار مت کرو کہ انکار پر آ جائے، ہمیں انکار نہیں کرانا۔ ارے بھائی حاضری دے لو، حاضری دے لو۔ ہاں تو اب اب جو دائیں والے نہیں ہیں قربانی کی طرف دیں، تو ان کے سامنے عمومی گشت کا وقت متعین، اور یہ کہو کہ بھائی آپ کو معلوم ہے جماعت جہاں جاتی ہے عمومی گشت کرتی، کون سا وقت ہونا چاہیے؟ گشت کا وقت عمومی اس محلے کے حالات کے اعتبار سے متعین کیا جائے، اور وہ یہ کہ جس وقت اس مسجد کے ماحول میں مکانات ہیں ان میں جتنے بالغ مرد ہیں گشت کے وقت میں اپنے اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر گشت کے وقت اپنے گھروں پہ مل جائے، سب یاد کریے، کہیں عصر کے بعد اس کا موقع ہوگا، کہیں مغرب کے بعد موقع ہوگا، تو ان کے صلاح مشورے سے گشت کا وقت متعین کرو، اور جو نہیں ٹھہر رہے کم از کم انہیں اتنا تیار کر لو کہ اب نہیں ٹھہر رہے تو جو عمومی گشت کا وقت متعین ہوا ہے بھائی اس میں تم سب آ جائے۔ اتنی بات کہنے کے بعد اب سب کو ان فضائل کی کتابوں میں کہ سننے میں لگا، ظہر کی نماز کے بعد صرف کتابوں کو پڑھا جائے، اور ان میں یہ کتاب صبح مثلا ایک کتاب میں سے 6-7 حدیثیں سنائیں، اس کتاب میں سے آگے پڑھو، دوسری میں سے، تیسری سے میں، چوتھی، یہ 7 کتابیں سے، اب گھنٹہ سوا گھنٹہ زیادہ کم بھائی کتاب پڑھنے جو سناتے ہو گئے، اب لوگوں میں الکساٹ اور لوگوں میں ذرا تھوڑی سی ویسی آ گئی ہے، تو کتابی تعلیم دعا کر کے یا ویسے ہی بند کر دو، اب اس کی ترغیب دے دو کہ بھائی اب انفرادی طور سے نماز میں اور چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں، اتحیات ہے، درود شریف ہے، دعائے قنوت ہے، رکوع سجود کی تسبیحات ہیں، سبحانک اللہم ہے، تھوڑا تھوڑا ان میں سیکھو،
اصل تک مسجد میں اس طریقے سے عمل، تھوڑی بہت کئی کسی بشریت کی بنا پر کرتی ہے، پیشاب ہے، کوئی چائے پانی کا عادت ہے رعایت کر، لیکن اس طریقے سے میں رکھو گے تو انشاءاللہ وہ اب عصر کی نماز ہو اور مغرب کے بعد گشت، اب اذان ہو گئی عصر کی، لوگ جو ہے محلے کے لوگ آئیں گے مسجد میں، خدا کا فریضہ ادا کرو، دعا مانگو، دعا کے بعد سب کو اعلان کر کے روک، اور روک کرتے یہ کہو کہ بھائی آپ حضرات نے ظہر میں بھی آئے اور مغرب کے بعد عمومی گشت کے بارے میں آپ حضرات نے مشورہ دیا تھا، طے ہو گئی بات، مغرب کے بعد انشاءاللہ گشت کرنا ہے، لیکن اس گشت سے پہلے دو ہمارے ساتھی ایک آپ کا، یہ اس مسجد کے قرب و جوار میں جتنے مکانات ہیں ان میں خصوصی ملاقاتیں کریں، تین لوگوں کو 3 چلے کے لیے تیار کریں، چلے کے لیے تیار کریں، اس کے لیے بھی تیار نہ ہو تو بھائی مغرب کی نماز ساتھ پڑھ اور عمومی گشت میں ہمارے ساتھ 2 جماعتیں 3 جماعتیں اس طریقے سے بھیج، اب یہ مثلا 2 اپنے 3 جماعتیں خصوصی اس ترتیب سے بھیجی تو انشاءاللہ سے فضا بنے گی، لوگ تیار ہو کر آئیں گے، 6 آدمی تو جماعت کے ہوں گے، 3 آدمی مقام کے دعوت کو مقدم، باقی لوگ ہیں۔ اب ان کو دیکھو کہ اللہ پاک کا نام لینا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، جتنا ایمان والا اللہ پاک کا نام لے گا تو اللہ پاک کے نام لینے میں یہ تاثیر رکھی کہ اللہ رب العزت اپنے پاک نام لینے کی برکت سے دل کی غفلت کو نکالتے ہیں اور آہستہ آہستہ دل میں اپنا دھیان پیدا فرماتے ہیں۔ 22 تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ہر ایمان والے کو یہ بات سمجھائی بجھائی جا رہی ہے کہ کم از کم صبح شام ان 3 تسبیحات کا پڑھنے کا اہتمام کریں، جی لگا کر دھیان کے ساتھ۔ اگر ایمان والے مرد عورت صبح شام ان 3 تسبیحات کی پابندی کرنے لگے تو اللہ پاک کے نام لینے میں یہ برکت ہے، تاثیر ہے، اللہ رب العزت اپنے پاک نام لینے کی برکت سے دلوں کی غفلت کو نکالیں گے، اپنا تعلق آہستہ آہستہ دل کے اندر پیدا فرمائیں، اور ایک ایمان والے کے دل کے اندر اللہ کے تعلق کا راسخ ہو گیا، پیدا ہو گیا تو ساری دنیا کی حکومت کا مل جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا ایک ذرہ اللہ کے تعلق کا دل کے اندر پیدا ہو، کہ موت کے بعد ایک ذرہ اللہ کے تعلق کا قیامت تک اس کی قبر میں نفع دے گا، قیامت کے دن کام دے گا، اللہ کی جناب میں حاضری کے وقت کام دے گا، اور ایک ذرہ اللہ کا تعلق کا دل میں کسی ایمان والے کے لیے پایا گیا، کیا جب ہے اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ جائے اور ایک ذرہ اللہ کے تعلق پر اللہ پاک خوش ہو کر اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں، دوزخ سے اس کی نجات عطا فرما دے، اللہ کو سب آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اب بھائی موت تک ان تسبیحات کے پڑھنے کا اہتمام کرو اور شروع ابھی سے کرو، بس یہ فضائل ذکر ہے، اس طریقے سے سمجھا بجھا کر ان تسبیحات کی پابندی کے لیے ترغیب دو اور شروع ابھی سے کرا دو، اور یہ ترغیب دے دو کہ موت تک اس کو پڑھتے رہو۔ ارے بھائی نہیں آؤ،
بھائی ہم بھائی مولی موٹا صاحب بھائی نہیں آئے گا موٹا بھائی تشریف رکھو بھائی بیٹھ جاؤ. ارے بھائی اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ. دیکھو وہ حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ جلدی یا تشریف لائیں گے, دعا بھی فرمائیں گے, تھوڑے بہت جو ہے دو چار نکاح ہیں وہ بھی پڑھیں گے. بیٹھ جاؤ تشریف رکھو. اور پانی اب اس طریقے سے یہ تسبیحات کی ترغیب دے دی, سمجھا بجھا دیا, تسبیحات پڑھ لی. اب مغرب کی نماز, مغرب کی اذان ہے, مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے. اب اگر مقام کا آدمی ابھی مل گیا آپ کو, وہاں پرانے لوگ ہیں, اس سے اعلان کرا دو متعارف ہے, وہ نہ ہو بھائی اپنی جماعت سے, اور یہ کہو دعا کے بعد سب کو ٹھہرا, بھائی ہماری جماعت ظہر کی نماز میں آپ حضرات کے سامنے مغرب کے بعد کا دستخط ہے. اس وقت ہم سب کو جماعت بنا کر کے اس مسجد کے ماحول میں اس ترتیب سے عمومی گشت کرنا ہے کہ جتنے ان مکانوں میں بالغ مرد ہیں, ایک ایک کی خوشامد کر کے اس کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانے کی محنت کی. ہم نے آپ نے مل جل کر محنت کی اور محلے کے بالغ مرد مسجد میں آئے, بات سنی. کوئی اللہ کا بندہ 3 چلے کے لیے تیار ہو گیا, کوئی چلے کے لیے تیار ہو گیا, کوئی مقام پر محنت کرنے کے لیے تیار ہو گیا, کوئی بے نمازی تھا اس کو خوشامد کر کے مسجد میں لائے. اس نے بات سنی, وہ 5 خدا کے فریضے کو ادا کرنے لگا. تو جتنے خیر کے عمل وجود میں آئیں گے, ایک عمل کرنے والے کو اللہ پاک جتنا اجر و ثواب دیں گے, ایک محنت کرنے والے کو سارے عمل کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب دیں گے. اب تھوڑی سی ان کی کر, اب بھائی اب سے لے کر عشاء کی اذان تک تو گشت ہوگا, پھر خدا کے فریضے کو ادا کریں گے, پھر بیٹھ کر کے بات سنیں کون کون تیار ہے. اس کی تشکیل کرو, جو تیار ہو جائے, جو نہ تیار ہو ان کو قربانی کی ترغیب دو. پھر بھی نہ ہو بھائی بے تعلق مطلب بھائی اپنے کام سے جلدی فارغ ہو مسجد میں آ جاؤ, اور اتنے تمہارا مسئلہ پورا ہو, جو محلے کا بھائی ملے اسے سمجھا بجھا کر تم مسجد میں بھیجتے رہیو. بھائی اس طریقے سے عمومی گشت کریں گے, اس سے فضا بنے گی. اب حضرات تشریف لا چکے ہیں, بھائی بیٹھ جاؤ سارے حضرات اطمینان سے. بھائی دعا مانگیں گے, کچھ ارشاد بھی فرمائیں گے, شاید ان کا بھی ہے 2-4, اور بھائی جو ہے ان حضرات کی زیارت کرنا بھی بہت بڑی چیز ہے, معمولی نہیں. ایک بات سنیے دوستوں, سب حضرات تشریف رکھیں, سب حضرات تشریف رکھیں. بھائی بیٹھ جاؤ, جزاک اللہ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, جزاک اللہ, بیٹھ جاؤ, تشریف رکھیں. بھائی جب آپ بیٹھ جاؤ گے شور کم ہو جائے گا. بھائی کوئی بات آپ کے خیال میں صحیح جائے گی, بات فرض آئے گی. تشریف رکھیں بھائی, تشریف رکھیں. حالات سے جانیے بات میں بیٹھ جائے, سب کو بٹھانے کی کوشش کرو, شور ملے گا. اپنی جان ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین, نئی دلی 13. بھائی بزرگوں,
تین دستور اللہ رب العزت نے اس عالم کے اعتبار سے ایسے اٹل بنا دیے